دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں. اسی لیے تو اللہ نے جب حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم کی باری آئی تو چند کلمے دیے, چند کلمے عطا کیے. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے, کلمات من کتاب آپ یہ لے جائیے, بس اتنا سا لے جائیے. کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے. آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. نوح آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا, تیرے بعد آنے کی سن نہیں ہے. محبوب جو ہے سارا لے جا, نبوت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت ساری لے جا, شرافت. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. سبحان اللہ. صرف موبائل تے ریکارڈنگ نہ کرو, میرے نال بولو تھوڑا جہا. محبوب عدالت لے جا, جا کے فاروق سجا. سبحان اللہ. محبوب سخاوت لے جا, جا کے عثمان بنا. محبوب شجاعت لے جا, جا کے حیدر سجا. محبوب سیاست لے جا, جا کے حسن اور معاویہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. زیادہ میں نے وقت بھی نہیں لینا آپ کا. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ میری بات یہاں پہ بوجھ بنے, میں اس بات کو روک دوں. لیکن ایک دو باتیں اب ہیں. کسی بھی برتن سے مجبوری ہے وہی چیز نکلتی ہے جو برتن کے اندر ہو. سبحان اللہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. کسی بھی برتن سے وہی نکلتی ہے نا چیز جو برتن کے اندر ہو. میں مجبور ہوں, کہیں مشکل بن رہی ہے تو کوشش تو کروں گا اسے سلیس کروں, آسان کر کے آپ کے حوالے کروں, لیکن زیادہ مشکل میرے لیے مت بنائیے گا. توجہ رکھنا تھوڑی سی میری جانب. دکھ ان پہ ہوتا ہے جنہیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے نہیں دوجے بول بندہ میں سر چ ہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھوڑا ہے جڑا میں انہوں بہ کے سندا پیا مفتی ہونے کے باوجود. وہ بولو یار صاحبان, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. دین میرے اللہ کا. دین کس کا؟ اللہ. دین کس کا؟ اللہ. اللہ نے دین دیا حضور کو. سبحان اللہ. دین کسے دیا؟ اب یہ دین ہوا حضور کا. اب یہ دین ہوا حضور کا. اب اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. کلام اللہ کا, کتاب اللہ کی, جس کا کلام ہے وہ مکی ہے. اللہ مدنی ہے لیکن کلام اس کا کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. سبحان اللہ. کلام اس کا کبھی مکی ہے کبھی مدنی. اب میں دیکھنا ہے تو بولنا ہے تسی ہیں. سبحان اللہ. کلام اس کا کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اب اس کی نسبت حضور سے ہے. اب اس کی نسبت حضور سے ہے. لیکن میں اب کیا کروں, بڑا ڈاٹا سا ایک لفظ ہے, چلو حوالے کر دیتا ہوں, میں نے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے نا. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. دین اللہ کا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دیا حضور کو اور ساتھ نسبت لگا دی مکی اور مدنی کی کہ یہ اب حضور کا ہے. قرآن حضور پہ اترا. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. بڑا نازک سا معنی کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب دین آپ کا. سنیے گا, حضور دین لیتے رہے, صحابہ میں رکھتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور رب سے دین لیتے رہے, صحابہ کو دیتے رہے. صحابہ اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی.
اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا. اللہ سے لیتے رہے, صحابہ کو دیتے رہے. اللہ سے لیتے رہے, صحابہ میں رکھتے رہے. اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا. جب سارا دین حضور نے صحابہ کو دے دیا, اب اللہ نے آخری آیت بھیجی اور اس آیت میں 4 کم لگا دیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے دین میرا, میں نے محبوب دیا دین آپ کو, لیکن اب جو عرفات کے میدان میں تیرے سامنے جانثار صحابہ کھڑے ہیں نا, انہیں کہے یہ دین تمہارا ہے. سبحان اللہ. انہیں کہے یہ دین, انہیں کہے یہ دین. اب دین صحابہ کا, امت نے اب دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امت نے اب دین لینا ہوگا تو صحابہ. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے 3 ایک لفظ لکھے دین کو اور اس شریعت کو سمجھنے کے لیے, اور میں کیا لطف آ گیا. اب سنیے گا, حضرت لکھتے ہیں ایک پہلا لفظ ہے ادب, دوسرا ہے محبت, تیسرا ہے اطاعت. ادب, محبت, اطاعت. حاشیے میں درج ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہو باپ سے فیض نہیں لے سکتا, شاگرد کے پاس ہو نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا, مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا, امتی کے پاس نہ ہو وہ نہیں فیض لے سکتا, نبی سے فیض نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. ادب نہ ہو, محبت نہ ہو, اطاعت نہ ہو, اطاعت نہ ہو تو وہ فیض نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. یہ تینوں چیزیں اگر اکابر نے لکھ دی, ان چیزوں کی نسبت سے شریعت بھی آئے گی. یہ چیزیں ہیں, ادب ہے, محبت ہے, اطاعت ہے. امتی کے سینے میں نہ ہو, نبی سے فیض نہیں لے سکتا. آج امت لینا چاہے تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ ہر بات کے لیے نمونہ حضور ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نماز میں حضور نمونہ, روزہ میں حضور نمونہ, حج میں حضور نمونہ, قربانی میں حضور نمونہ, طواف میں حضور نمونہ, معیشت میں حضور امت کے لیے نمونہ, معاشرت میں حضور نمونہ, تجارت میں حضور نمونہ, سیاست میں حضور نمونہ. لیکن اس نمونے کو اپنانے کے لیے ادب چاہیے, محبت چاہیے, پھر اطاعت ہوتی ہے. ان چیزوں کے لیے نمونہ آج امت کو چاہیے تو پھر آنا پڑے گا صحابہ کے در پر. صحابہ سے بڑھ کر نہ کسی نے ادب کیا ہے, صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی محبت کر سکتا ہے, صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی اطاعت کر سکتا ہے. ادب کا عالم یہ ہے, حضور کے ادب کا عالم, کہ پیارے آقا جب پہنچے ابو ایوب انصاری کے گھر تو حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا. پیارے آقا فرماتے میں نیچے آرام کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. یا رسول اللہ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. پیارے آقا آرام کرنے کے لیے نیچے سو گئے, لیٹ گئے. ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے, کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے, محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے, اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. پیارے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہوئے, فرمایا اجلس, بیٹھ جا, بیٹھ جا. ایک اور صاحب جوتوں والی جگہ پر ہیں, ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے, ایک باہر ہے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی جی جی. وہ وہیں پر بیٹھ گیا. ساتھ والا صحابی اسے کہتے ہیں پیارے آقا نے آپ کو تو نہیں فرمایا, پیارے آقا تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا, تو یہاں پہ بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے حضور نے مجھے نہیں کہا, پیارے آقا کسی اور کو کہہ رہے ہیں, لیکن جب حضور کا حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا اور میں کھڑا ہوں تو میں کیوں نہ بیٹھوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ پیارے آقا مسجد میں تشریف فرمائے, ایک صحابی تشریف لائے, حضور کو سلام کیا, پیارے آقا نے رخ ادھر کر دیا, وہ ادھر سے آئے, سلام کیا, پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. اب حضور سلام کا جواب نہ دیں, رخ موڑ لیں تو صحابی کے دل پہ کیا گزرتی؟ نوجوانوں میری بات بڑی توجہ سے سن لیں.
نوجوانوں میری بات بڑی توجہ سے سنو، نوجوانوں میری بات بڑی توجہ سے سنو. صحابی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب حضور نے رخ پھیر لیا؟ ساتھ والا صحابی کہتا ہے پریشان ہوئے ہو نا کہ حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا اور پیارے آقا نے رخ پھیر لیا. ہاں کیوں سوچا ہے؟ نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا دیکھو تو صحیح، تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور پیارے آقا نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے. سبحان اللہ. عشق کا دعوے دار تو میں بھی ہوں، عشق کے دعوے دار تو ہم سبھی ہیں، محبتوں کے دعوے تو ہم سبھی کرتے ہیں. یہ شادی تھی پھپھو نے پہنا دی، خالہ جو لے کر آ گئی ہیں بنا کر لے کر آ گئی ہیں تو اب میں خالہ کو موڑ تو نہیں نہ سکتا. حضور کا حکم مڑ جائے خالہ کی بات نہ مڑے. وہ صحابی باہر گئے، انگوٹھی کو اتارا، جتنا بازو میں زور تھا اس زور سے دور پھینک دی. صحابی دوسرا کہتا ہے گھر لے جاتا، پیارے آقا نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا، بیوی کے کام آ جاتی، بیچ دیتا ویسے تیرے کام آ جاتی، پیارے آقا نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا. وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے رخ پھیرا برداشت نہیں کر سکتا اس انگوٹھی کو گھر لے کے چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. بولیے بولیے آمین. اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. آمین. یاد رکھیے اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹکرے مارتا ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ حج کے لیے نہیں گیا ہوا، سیر کے لیے گیا ہوا ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے، بھوکا رہ رہا ہے. ساری عبادتیں تب اللہ قبول کریں گے جب سینے میں حضور سے محبت ہو. بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ آپ کے حوالے کر جاؤں، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو کہ میں جو آپ کو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو جیسے ہی آپ باہر جائیں گے، باہر آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، جو جس کے ذہن میں معتبر شخصیت سب سے ادب والی ہے، ہر ایک کے ذہن میں مختلف ہوگی، اس کا تصور کر لیں کہ وہ شخصیت باہر کھڑی ہے اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو میرے خیال میں آپ دے دیں گے. بالکل دے. میں کسی کو نہیں کھڑا ہو کر کے آیا، کوئی بات نہیں جی، دے دیں گے نا. دے دیں. پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں جو شخصیت سب سے معتبر ہے، آپ کا باپ ہے، استاد ہے، محسن ہے، پیر ہے، مرشد ہے، جو بھی ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور جیسے ہی آپ ابھی یہاں سے نکلیں گے وہ ایک چیز آپ سے مانگے گا اور وہ چیز آپ کے پاس ہے. اور آسان کروں، وہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے. آسان نہیں کرنی بات. جی جی. وہ آپ نے کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی نہ لے رہا ہو، آپ زبردستی اسے دے رہے ہو. وہ کہ میں نے نہیں لینی، پھر میسج کر رہے ہیں یار لے لے، پھر کسی کی سفارش کرا رہے ہو یار لے لے. تو میرے خیال میں آپ دے دیں گے. دے دیں. بولیے نا، دے دیں گے. مرشد کی بات چھوڑیے، پیر کی چھوڑیے، استاد کی چھوڑیے، باپ کی چھوڑیے، بعد میں کریں گے. حضور ایک چیز مانگے، جان بھی دے دیں گے. جی دے دیں آپ گے. سنیے، میں ذمہ داری سے لفظ بولنے لگا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. وہ پیارے آقا جن کے پاس کافر آئے تھے، آپ کو دولت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب یہ عہد کا بار سونے کا بنا دوں، فرمایا نہیں چاہیے. الفقر و فخری، مجھے اپنے فخر پر فخر ہے. وہ پیارے آقا امت کو کہتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو. مجھے مجھے محبت دو، مجھے محبت دو. میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں. حضور نے حکم دیا امت کو، امتیوں مجھے
محبت دو. یا رسول اللہ محبت تو کرتے ہیں آپ سے. فرمایا وہ نہیں جو تیرے ذہن میں ہے. ایمانداری سے بتائیے گا آپ جتنے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں مختلف طبقات سے آئے ہوں گے, مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے, میری ایک بات بڑی دھیان سے سن کے مجھے اس کا جواب دیجئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا نماز کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کیا کہا؟ کوئی جواب دیں گے مجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے آقا نماز کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پیارے آقا روزے کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں. طریقہ نہ بتائیں. پیارے آقا حج کا حکم دیں طریقہ نہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور محبت کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انداز ہی نہ بتائیں, مقدار ہی نہ بتائیں. آج ساری فرقہ واریت کی بنیاد ہی صرف یہ ہے, ہر ایک نے اپنے زاویے کے مطابق محبت مصطفیٰ کو بنایا اپنے ذہن کے مطابق, اور پھر اگر کسی نے ویسا نہ کیا تو فتویٰ ٹھوک دیا. یہ تو ہے ہی گستاخ, اسے محبت ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور محبت کا حکم دے معیار ہی نہ بتائیں, مقدار ہی نہ بتائیں؟ سنیے, پیارے آقا نے مقدار بھی بتائی ہے, معیار بھی بتایا. اب مقدار دیکھیے, حضور محبت کا حکم دیتے ہیں, مقدار کیا بتا رہے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کتنی؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ. والدین سے یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں, اولاد سے زیادہ. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں, مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں, اپنی جان سے زیادہ. اپنی جان سے زیادہ. اب یہاں تک تو بڑا لطف والا جملہ تھا نا. اگلا جملہ میں خود کبھی کبھی اپنے آپ کو سناتا ہوں اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں باپ سے زیادہ, برابر نہیں, زیادہ, اولاد کے برابر نہیں. ذرا دل کو اپنے ٹٹولیے اور اس دل کے خانے میں دیکھیے کہ اولاد کی کتنی محبت ہے. حضور فرماتے ہیں اولاد کے برابر نہیں, مال کے برابر نہیں, جان کے برابر نہیں. یا رسول اللہ اتنی محبت اگر نہ کر سکوں پھر حضور فتویٰ لگاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے فتووں سے ڈرتے ہیں, ہر جماعت دوسری جماعت کے فتووں سے ڈرتی ہے, ہر فرقہ دوسرے فرقے کے فتووں سے ڈرتا ہے, ہر مسلک دوسرے مسلک کے فتووں سے ڈرتا ہے. اب حضور فتویٰ لگاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر آقا کا فتویٰ سنیے. حضور فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت نہ کر سکو پھر لا یؤمنو, پھر خود کو مومن نہ کہنا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, چودھری ہو سکتا ہے, نمبردار ہو سکتا ہے, وڈیرا ہو سکتا ہے, MNA ہو سکتا ہے, MPA ہو سکتا ہے, منسٹر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, پروفیسر ہو سکتا ہے, علامہ ہو سکتا ہے, فہامہ ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت نہیں ہے, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا, مرکز کائنات بنا کر بھیجا, ہادی کائنات بنا کر بھیجا, روح کائنات بنا کر بھیجا, طبیب کائنات بنا کر بھیجا, حسن کائنات بنا کر بھیجا, رونق کائنات بنا کر بھیجا, بہار کائنات بنا کر بھیجا, فخر موجودات بنا کر بھیجا, جمیل حسنات بنا کر بھیجا, جامع البرکات بنا کر بھیجا, خیر الانام بنا کر بھیجا, سید العرب والعجم بنا کر بھیجا, جمیل الشیم بنا کر بھیجا, تاجدار حرم بنا کر بھیجا. تو پھر قاضی کے محبت میں کہنے دے اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند و بالا ہمارا نبی, جس کی
نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دنارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس ڈائریکشن ہمارا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جنموں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ وسیخ القدر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا